الذي وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیٹ دینے والے آقا، کہ میں نے آدم کو دنیا میں بھیجا، میں نے آدم کو بھیج کر احسان کیا. موسیٰ کو بھیجا دنیا میں، یہ نہیں کہا کہ میں نے موسیٰ کو دنیا میں بھیجا، میں نے احسان کیا. میں نے داؤد کو دنیا میں بھیجا، میں نے احسان کیا. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء مرسلین دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو دیا احسان کیا، موسیٰ کو دیا احسان کیا، ابراہیم کو دیا احسان کیا، اسماعیل کو دیا احسان کیا. مگر جب باری آتی ہے، آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، عبداللہ کے لخت جگر کی باری آتی ہے، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے اپنا رسول دیا، میں نے مومنوں کو اوپر احسان کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل، میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے کوئی جانے، اب زمین پہ جاؤ، زمین کے بیچوں بیچ جگہ کی مٹی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر بیچوں بیچ جگہ کی زمین کی مٹی کو لیا، لے گئے. مولا، میں زمین کے بیچوں بیچ جگہ کی مٹی لے کر آیا ہوں. آواز آئی جبرائیل، اس مٹی کا خمیر بناؤ. خمیر بنایا گیا. جبرائیل نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا جبرائیل یہ میرا خلیفہ ہے، اسے دنیا میں بھیجیں گے. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جسم اطہر بنا، آواز آئی اس آدم کے پتلے میں روح ڈالی جائے. حکم ہوا روح آدم کے جسم اطہر میں جاؤ. روح آدم کے جسم کے اندر گئی، باہر آ گئی. کیا باری رہا؟ آدم کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، مولا میں روح ہوں، مجھے اندھیرے میں نہیں رہنا. آواز آئی جبرائیل، میں نے آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جو نور احمد کو پیدا کیا تھا، وہ نور احمد آدم کی پیشانی میں رکھ دو. نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں رکھا. آواز گر گئی روح اب آدم کے اندر جاؤ. اب وہ روح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جسم میں گئی، ٹھہر گئی، روح رک گئی. آواز آئی صفے بنا لو، آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سارے سجدے میں چلے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں، شیطان کھڑا ہے. مولا نے کہا تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا مولا آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں. آواز آئی اس کے اوپر لعنت کا توپ ڈال دیا جائے. لعنت کا توپ ڈال دیا گیا. جب وہاں سے اسے کرتے کرتے جب وہ نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں رکھا گیا، سجدہ کرایا گیا، ان کو جنت میں بھیجا گیا. اب وہ جنت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. تبھی تو کوئی اللہ کو جانے گا نا.
جب وہ نوح آدم کے پیشانی میں رکھا تھا، بے شک وہ نور آدم لے کر زمین پر آئے، اب وہ نور چلتا رہا، آمینہ کے لال کا نور چلتا رہا، کبھی موسیٰ علیہ نبی اللہ کے پاس آتا، کبھی حضرت نوح علیہ نبی اللہ کے پاس آتا، کبھی اسحاق کے پاس آتا، کبھی لوط کے پاس آتا، جب کوئی وہ نور چلتا رہا، اب باری آتی ہے اس نور کو عبداللہ کی پیشانی میں رکھا۔ اب وہ نور حضرت عبداللہ سے پھر منتقل کیا، حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں۔ جب کوئی نبی سے پوچھتا آدم تم اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل ہو، تو آدم کہتے ہم حسین و جمیل نہیں ہے، جو ہمارے بعد آئے گا وہ حسین و جمیل ہوگا۔ موسیٰ سے پوچھا گیا موسیٰ تم اتنے خوبصورت ہو، تو موسیٰ نے یہ کہا کہ ہم نہیں ہے، کہ جو ہمارے بعد آئے گا وہ حسین ہوگا۔ خوبصورتی کے بعد آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کی دنیا میں آدھے حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدھے حسین میں، آدھے حسن میں اللہ نے پورے کائنات کو پیدا کیا گیا۔ یہ نور کہاں سے آیا، یہ حسین کہاں سے آئے؟ یہ سب آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ جو یوسف کو حسن ملا، موسیٰ کو حسن ملا، یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کون ہو اتنے حسین کی ہو، تو سب یہی کہتے کہ حسین تو ہم نہیں ہیں، ان کا صدقہ ہے، اب میرے بعد آئے گا، اب میرے بعد آئے گا، اب وہی حسین و جمیل، اب وہی خوبصورت، اب وہی نور والا عبداللہ کے جسم سے لے کر اب آمینہ کے شکم اطہر میں آ گیا ہے، اب وہ نور حضرت آمینہ کے شکم میں آ گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے 5 مہینے مکمل ہو گئے نا، تو ہمیں ایسے چیز دکھتی تھی کہ جو مکے کے خواتین نے کبھی یہ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، کسی نے یہ کہا کہ عبد المطلب تمہاری بہو آمینہ عبداللہ کا کیا سوگ نہیں مناتی ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہاں مناتی ہے۔ کہا یہ بتاؤ جب مکے کا دستور ہے کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ 1 سال تک اپنے شوہر کا سوگ مناتی ہے، کیا تمہاری بہو آمینہ نہیں مناتی ہے؟ آپ فرماتے مناتی ہے۔ کہا جیسے مناتی ہے؟ کہا سوگ میں یہ شامل ہے کہ عورتیں اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گے، عورتیں سج کے باہر نہیں نکلیں گی، مگر آپ کی بیٹی آمینہ اچھے کپڑے پہنتی ہے، اچھے عطر لگاتی ہے۔ یہ وہ ایسے عطر لگاتی ہے کہ جو مکے کے سرداروں کے یہاں نہیں ملتے ہیں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میری بہو آمینہ کوئی عطر نہیں لگاتی ہے، چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں فاطمہ کیا تمہاری بیٹی آمینہ عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی ہے؟ حضور کی دادی فرماتی کہ میری بیٹی میری بہو ہمارے بیٹے کی سوگ مناتی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ جب یہ سوگ مناتی تو یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے، یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی کہ ہم ایک مرتبہ سوچا تھا، پوچھا نہیں تھا، سوچا تھا کہ چلو آمینہ سے پوچھتے ہیں
تو جب میں آمینہ کے سامنے گئی تو آمینہ کے ماتھے سے ایک نور نکلا اور ہماری پیشانی پہ آ گیا اور ہم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فرماتی ہے کہ ہم تو نہیں، آپ فرماتے ہم مرد ہیں، خواتین کی باتوں میں خواتین باتیں کرتی ہیں۔ آپ نے کہا چلو دونوں مل کے پوچھتے، دونوں گئے۔ آپ فرماتی فاطمہ آمنہ سے یہ پوچھو یہ خوشبو کیسے لگا، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت فاطمہ پوچھتی بیٹی فاطمہ، بیٹی آمنہ یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہو؟ جب یہ خوشبو مکے کے سرداروں کے گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی امی جب سے میرے شوہر عبداللہ کا یہ نور ہمارے جسم میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں وہ کر دیا ہے کہ جہاں میں ہاتھ رکھتی ہوں وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اندر گئی، تکیہ لے کر آئی، کعبہ اس تکیے کو سونگھو۔ جب حضرت عبد المطلب اس تکیے کو سونگھتی ہے، سونگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تکیے سے خوشبو آ رہی۔ پھر اندر گئی، دوپٹہ لے کے آتی، کہتی اماں اس دوپٹے کو سونگھو۔ جب آمنہ کے دوپٹے کو سونگھا گیا تو اس دوپٹے سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ دیوار کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، دیوار سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے ابا یہی تک نہیں ہے، یہی تک نہیں ہے۔ جب آپ مہمانوں کے لیے پانی لے جاتے تھے اور گھر میں پانی ختم ہو جاتا تھا، جب میں کنویں کے پاس جاتی تھی تو جب کنویں کے پاس کھڑی ہوتی تھی تو کنواں خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا اور خاتونیں کہتی تھی آمنہ تم ٹھہری رہو، آمنہ رکی رہو تو پانی ٹھہرا رہے گا، آمنہ تم رکی رہو تو پانی ٹھہرا رہے گا۔ اور جب میں واپسی آتی ہوں تو پتھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے آنے والے رسول کی ماں تم پہ سلام ہو اور تمہارے آنے والے بیٹے محمد پہ سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے 8 اب ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ رہا ہے اور ہمارے شوہر عبداللہ بھی نہیں ہے، اکیلے ہم کیا کریں گے؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آمنہ کا لال اب زمین پہ تشریف لا رہا ہے۔ پہلے نور کا لباس پہنے ہوئے تھے، اب اس نور کے لباس کو اب بشریت کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ جو نور آمنہ کے شکم میں تھا اب اس نور کو بشریت کے لباس پہنا کر مدینے میں بھیجا جائے۔ وقت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کے پیدائش کا وقت آیا تو ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ رات میں سوچ رہی تھی کہ آج رات کیسے پار ہوگی تو آمنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں تھا، چراغ اپنے آپ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے جب وقت آ گیا تب ہماری دیوار کی چھت صاف ہوئی، 3 عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ اتنی لمبی تھی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ پہلی خاتون فرماتی ہے کہ مجھے آدم کی بیوی حوا کہا جاتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا آپ کون ہو؟ وہ فرماتی ہے مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے۔ آپ کون ہو؟ کہا مجھے اسماعیل کی ماں ہاجرہ۔ کہا آپ کیوں آئی ہو؟ فرماتی ہے کہ مجھے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، مجھے پیاس کی شدت پیش آئی
میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے ہاتھوں میں شربت کا پیالہ لے کر کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا اے خاتون تم کون ہو؟ اس خاتون نے کہا میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں۔ اللہ نے